گئی ہے تو وہ بھی نکل جائے. اب یہ پیرانے پیر کے حضور حاضر ہیں. اللہ ان کی ساری عرضیاں قبول ہو. اللہ ہر آنے والی برکت نصیب ہو. اور اللہ یہ دور سے آئے ہیں سرکار, آئے ہیں دور سے, جوڑی ان کی بھر دے. الہی احادیث ابدی من ہند کا مددی حکمت حبیب کا محمد سرکار یہ نظر ہو جائے. یہ مفتی صاحب حضور آپ کے غلام حاضر ہیں اور یہ ان سب کو وہاں سے اس جمع کر کے چلو کوئی بگڑی بن جائے گی. یہ وعدے وعید کر کے سرکار غلام آپ کے حضور حاضر ہیں, اب کوئی خالی نہ جائے, یہ جھولیاں بھر کے جائے. اللہ ان کی دینی اور دنیاوی عقدے حل ہو جائے. اے اللہ دین ان کا مقدر بنا دے اور دنیا ان کے جوتوں میں رکھ. الہی احادیث حمدی من ہند کا مدد شیل اللہ چونگ دائے مستمن از تو پھیلے خواجگانے نقش بند. یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے فخر جملہ خواجگاں مشہور شاہ نقش بند شاہ بہاء الدین مقبول خدا کے واسطے اس دور میں خود بنا عشق محمد شاہ مجدد الفسانی حق پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم سبحان اللہ دروی پیر کامل پیشوا کے دین و دنیا کا وسیلہ بس کی غوث الامت پیر اعظم سبحان اللہ سالک آباد والے آئے علی جناب سبحان اللہ بڑے دی چشمائے فیض خدا کے ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں سبحان اللہ. فضل کر ہم تو ان سب اولیاء کے واسطے یا الہی ہو ہمیشہ صد درود و صد صلاح سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے. وہ جو نظر ان پر ہوا کرتی تھی وہی جگہ ہو جائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ جو رہ گئے وہ آئے جی امان اللہ. یہ دربار شریف ہری پور ہزارہ سید آباد شریف, یہ پیر سید علی اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف اور پیر سید محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف, اور یہ مزار شریف سید الغفور شاہ صاحب, اور یہ مزار پر انوار والد گرامی حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے. مزار اور انوار یہ بیرونی ہے آتا, یہاں پر دربار شریف میں اس وقت رونق جاری ہے. ناظرین کرام, اس وقت ہم بر صغیر کی عظیم روحانی ایمانی عرفانی خانقاہ شریف میں حاضر ہیں, اور حضور ملاقہ و مفسر قرآن شیخ کبیر حافظ الحدیث حضور الحافظ القاری حضرت علامہ قاضی عبد الدائم نائم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں اس وقت ہم حاضر ہیں. اور میں ناچیز ڈاکٹر سید طاہر شاہ اس وقت کراچی سے حاضر ہوں, اور خوشبو وارد المسک نام سے پیش کی گئی اور آپ نے انتہائی محبت سے اس کو قبول فرمایا ہے. اور ہم اس وقت جس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں حضرت علامہ قبلہ مفتی پیر سید محمد عارف شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا حکم تھا کہ خانقاہ شریف کے حوالے سے
حضور قبلہ قاضی صاحب کے چند کلمات ہم اس کیمرے کی آنکھ سے سیو کر لیں تو یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اتنا اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت عطا فرمایا ہے. حضور قبلہ قاضی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی خدمت میں عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس خانقاہ شریف کے حوالے سے ہمیں کچھ مختصر 5-10 منٹ کے اندر ہمیں اس کے حوالے سے کچھ اپنے ملفوظات سے نوازیں. خانقاہ شریف کے بانی میرے والد ماجد قبلہ حضرت علامہ قاضی محمد صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے. اصل میں یہاں ایک قریب قصبہ ہے درویش، وہاں رہائش پذیر تھے. تو جب انہوں نے اپنے شیخ طریقت سے سلوک مکمل کیا اور ان کو خلافت اور اجازت سے سرفراز کیا گیا تو لوگوں کا ان کے پاس آنا جانا شروع ہوا. تو درویش یہاں ریلوے اسٹیشن سے ہٹا ہوا تھا. اس وقت بسوں کی اور لاریوں کی کثرت نہیں تھی، زیادہ تر لوگ ٹرین کے ذریعے سفر کرتے تھے. تو وہ یہاں آ کر اترتے تھے ریلوے اسٹیشن پر اور پھر یہاں سے درویش جاتے تھے. درمیان میں سارا ویران رستہ تھا اور کبھی رات کو دیر سے ٹرین آتی تھی، لوگوں کو بڑی دقت ہوتی تھی وہاں جانے میں. اس لیے والد ماجد نے یہ سوچا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم ریلوے اسٹیشن کے قریب چلے جائیں. چنانچہ انہوں نے یہاں ریلوے اسٹیشن کے قریب اپنی خانقاہ نقشبندیہ مجدیہ کے نام سے بنائی. اس وقت یہاں گرد و نواح میں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف ہمارا گھر تھا. اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشن تھا اور ہمارا گھر تھا، اس کے علاوہ کوئی شہر نہیں تھی. اب یہ سارا محلہ عیدگاہ بن گیا، بڑی آبادی ہو گئی ہے، لیکن یہ ساری بعد میں ہوئی ہے. اس وقت صرف مہمانوں کی سہولت، آرام، آسائش کہ بھئی ان کو یہاں اتر کے دور نہ جانا پڑے، اس لیے وہ درویش سے یہاں منتقل ہو گئے اور یہیں پر انہوں نے پھر اپنے اس سلسلہ رشد و ہدایت کا آغاز کیا. مسجد عالی شان بنائی، بہت خوبصورت مسجد بنائی. مسجد کے ساتھ بہت زیادہ ذوق تھا، بہت اس کو خوبصورت ترین بنانے میں انہوں نے بہت کاوش فرمائی اور ایسی مسجد بنائی خوبصورتی کے اعتبار سے جو بہت کم کہیں پائی جاتی ہے. ابھی آپ کو اس کے محراب کا ایک اقسام دکھا دیں گے جس میں سونا لگا ہوا ہے. جب اس محراب کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت حضرت معظم نے، والد ماجد نے مستریوں سے کہا کہ خیال رکھنا کوئی رنگ کچا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اتر جائے. مستری فیض بابند مرحوم تھے ایک، انہوں نے کہا حضور رنگ باقی تو پکے ہوتے ہیں، جرمنی کے رنگ ہم لگاتے ہیں، لیکن یہ ایک سنہری رنگ ایسا ہے کہ یہ خواہ کسی بھی کمپنی کا ہو، یہ کچھ عرصے بعد رنگ اس کا بدل جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. تو والد ماجد نے فرمایا کہ پھر آپ سنہری رنگ لگائیں ہی نہ. انہوں نے کہا جی کہ سنہری رنگ لگانے کے بغیر اٹھتا نہیں ہے پوری طرح محراب، اس لیے ایک دفعہ ہمیں لگانے دیں، بعد میں خراب ہو گیا تو کچھ کر دیں گے. تو حضرت معظم نے فرمایا کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ مستقل طور پر اس کا رنگ قائم رہے. انہوں نے کہا جی رنگ تو قائم نہیں رہ سکتا ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سونا ہی لگا دیا جائے اوپر. تو حضرت معظم نے یہ سنا، گھر میں گئے، گھر میں عالیہ کے والدہ ماجدہ کے اپنی بیٹی کے جتنے زیورات تھے وہ سارے اکٹھے کیے اور لا کر مستریوں کے حوالے کر دیے کہ اس کو اس پر لگا. چنانچہ وہ لگا ہوا ہے. اب اس کا 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج بھی اس کا وہی رنگ ہے جو پہلے دن تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ یہ مسجد کے اندر کے محراب کی بات آپ فرمائیں، تو باہر کا جتنا پورشن ہے یہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہے. یہ باہر کا جو ہے یہ بعد میں ہوئی ہے اور یہاں اس کے جو درمیانی دروازہ ہے اس پر جو بیل ہے وہ ٹائل کے اندر بنائی گئی ہے، یعنی وہ رنگ نہیں ہے. جی 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 ماشاءاللہ. ہاں، اور وہ اتنی مہنگی پڑتی ہے کہ ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ گلاب کی ایک بیل جو ہے 40,000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو ذوق آپ کا اور آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. علمی ذوق کے حوالے سے آپ کا ایک نام ہے، آپ نے معزز ناظرین کرام، انہوں نے
سیرت کے حوالے سے ایک گراں قدر خدمات ان کی جہاں بہت ساری ہیں، اس میں سیرت کے حوالے سے منفرد پہلو یہ ہے کہ غالباً 97 میں ملک پاکستان کی جو ہے وہ سطح پر آپ کی سیرت کی کتاب سید الورا کو اول انعام یافتہ قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کی دوسری جلد اور تیسری جلد، یہ 3 جلدوں پر مشتمل پوری ایک سیرت